اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ کو سبق نمبر 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن پاک میں ہم اذان کے متعلق پڑھیں گے اور گرامر میں حروف جر، لی، من، ان سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 4084 بار آئے ہیں۔ دیکھیں، 1 گھنٹے میں آپ نے اتنے زیادہ الفاظ جو قرآن پاک میں آ رہے ہیں، 4000 سے زیادہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ تو بہت توجہ اور شوق سے بیٹھیے، جیسے کہ آپ نے اتنے شوق سے یہ کورس بھی جوائن کیا ہے اور یہ ابھی ریویژن کلاس بھی جوائن کی ہے اور یہ کلاس بھی جوائن کی ہے، الحمدللہ۔ تو اس سبق کے اختتام تک ہم 57 الفاظ سیکھ جائیں گے جو کہ قرآن پاک میں 19471 بار آئے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ٹوٹل ٹارگٹ 40-41 ہزار کا ہے اور ہم تقریباً 50% کے قریب پہنچ جائیں گے آج۔ تو الحمدللہ کہیے اس پہ سب کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تیزی سے دیکھیں ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ ساتھ ہوم ورک یقین آپ سب کر رہے ہوں گے۔ اب اذان کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا خلاصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں کامیابی اور ملاقات کے لیے دعوت اعلان ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں دن میں 5 بار ملاقات اور کامیابی کے لیے۔ اس کا دعوت بھی ہے اور یا اس کا اعلان بھی ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے گی کہ اب ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے لیے ہم نے جانا ہے۔ تو وہی ہمارا پڑھنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی۔
تو بھی اب ہم نے اذان سنی، تو اب ہمارا طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے ہم اس کا فکری ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ہم ایک ایک لفظ کو کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کی ہم بناوٹ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر یہ 4 بار کہا جاتا ہے، اذان آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کا مطلب سب کو پتا ہے، اللہ اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، اکبرو کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبیر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا لفظ کبیر، کبیر کا مطلب ہے بڑا اور اکبر کا مطلب ہے زیادہ بڑا۔ تو اگر اور دونوں یہ الفاظ قرآن پاک میں یہ 39 بار کبیر آیا ہے اور اکبر جو ہے یہ 23 بار آیا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی کس سے بڑا، تو اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور ہمیں یاد رکھنے کے لیے جیسے کثیر تعداد میں کہتے ہیں نا، کثیر تعداد میں تھے وہاں لوگ، اکثر، تو کثیر کا بھی مطلب ہے زیادہ اور اکثر اس سے زیادہ، کمپیریٹیو میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اکبر من، یعنی من کا مطلب ہے سے، کہ کس سے بڑا، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بڑا نہیں، اس وجہ سے ہم یہاں سب سے بڑا کا مطلب کرتے ہیں اکبر کا، ٹھیک ہے۔ جنرل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے زیادہ بڑا، لیکن یہاں سب سے بڑا اس لیے ہے کہ کس سے بڑا، وہ اور تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، تو یہاں ہم ترجمہ اللہ اکبر کا اللہ سب سے بڑا ہے، اور تکرار اور زور دینے کے لیے 4 بار یہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے، سب صفات میں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اتنا ہی ہم دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ اور جتنا ہمارا یقین بڑھتا جائے گا تو کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ اس نے سب بنایا اس کی وسعتوں کا اندازہ کریں، کائنات کی وسعتوں کا، عالمین کی وسعتوں کا، ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا۔ تو جتنا زیادہ ہمیں اس کی علم ہوگا یا ہم اس کے اندازہ کریں گے، تو اتنا ہی زیادہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کہہ سکیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، آپ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب بات یہ کہ صرف کہہ دینے سے یا سننے سے تو نہیں، اگر فجر کی اذان ہو رہی اور ہم اس کو سن کے سوتے ہی رہیں، تو اس کا مطلب ہم نے کس کو بڑا مانا؟ اللہ تعالیٰ کو تو بڑا مانا۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک دعوت کا اور ایک پیغام آ رہا تھا، بلاوا آ رہا تھا، اس کو سنا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کی سنی یا اپنے نفس کی سنی؟ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں سب سے بڑا ماننے کی توفیق دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نفس، خاندان، یہ لوگوں کی باتوں کو اور ان کو مت مانے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سب توفیق بھی دے ماننے کی، اور ساتھ کیا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے گزرے ہوئے کل کا ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے، کیا یہ ہم واقعی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر ہم پلان بنائیں گے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم پھر انشاءاللہ تعالی پلان پہ عمل کر کے تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ 10 سیکنڈز آپ کے، علم اس کو پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں ہم کہتے ہیں نا شہادت، اس نے گواہی دی، اس نے شہادت دی ہے نا۔ شاہد، شہید، شہید تو دیکھیں کہ وہ لوگ شہید ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ہونے کی گواہی دے دیتے ہیں، تو یہ الفاظ سے ہم فیملیئر ہیں۔ تو اشہدو جب ہم نے اعوذ پڑھا تھا
اس کی بھی اسی طرح سے شروع میں حمزہ زبر تھا نا، اعوذو میں اسی طرح آبدو، تو اس کا یہ نہیں میں کے مطلب میں آتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے اسی کورس میں کہ یہ کیسے بنتے ہیں، لیکن اس سے دیکھیں اعوذو ہم نے کہا تھا نا میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں، تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، اسی طرح آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو یہ اس طرح کے الفاظ جو حمزہ زبر والے آتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے ایک بار آیا ہے قرآن پاک۔ اب آ جاتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ 571 بار یہ لفظ آیا ہے، یعنی تقریباً 600 صفحات ہیں قرآن پاک کے، تقریباً ہر ایک صفحے میں ان کا لفظ آتا ہے۔ آج آپ جا کے دیکھیے گا، اور بھی بڑے آج امپورٹنٹ، آج کا تو بڑا بونس والی کلاس ہے، بہت اچھے بڑے ہی ہم نے الفاظ نئے سیکھنے ہیں بڑی آسانی سے انشاءاللہ۔ لا کا مطلب نہیں، یہ تو سب کو آتا ہے نا، لا کا مطلب نہیں، یہ تو اب جو اگلا لفظ ہے الہا، نہیں اس سے پہلے ہم اور بھی لفظ دیکھ لیں جو جن کا مطلب نا میں آتا ہے۔ دیکھیں ماں کا مطلب اگر ماں شروع میں آتا ہے سوالیہ میں، ماں دینو کا ہم نے کیا نا، تو اس کا مطلب تو کیا تھا، ٹھیک ہے، جی اور اگر درمیان میں آتا ہے اس کو مطلب یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے، وہ جو کے طور پہ آتا ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب نہیں میں بھی آتا ہے ماں، آگے ہم پڑھیں گے فعل ماضی میں جب ہمیں نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم ماں سے نفی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ماں کے 3 معنی ہیں، لیکن نہیں کے معنی میں آپ کمپیریزن میں یاد رکھیں کیا اور جو بھی اس کے علیحدہ معنی ہے۔ لا کا مطلب نہیں، لم ایک لفظ ہوتا ہے اس کا بھی مطلب ہے نہیں، لیکن یہ پاسٹ میں چلا ہوتا ہے، ڈیڈ ناٹ۔ لن بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں، اور اس کے معنی فیوچر میں آتے ہیں، ول ناٹ۔ لم یلد و لم یولد ہم پڑھتے ہیں نا، یہ وہ والا لم ہے، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا وہ نہ وہ کسی سے جنا گیا، تو دیکھیں پاسٹ والی گیا والی بات ہے، پاسٹ، تو لم جو ہے وہ ڈیڈ ناٹ، یہ بھی نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اس کا اسکرین شاٹ آپ کو پی ڈی ایف سلائڈ بھیجوں گی، لے کے اپنے موبائل کی اسکرینز پہ لگا لیں، 2 دن لگا رہے گا، آپ کو یہ چاروں الفاظ معنی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے۔ 4340 بار آئے ہیں، تو دیکھیے گا 2 دنوں میں آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ ماں نہیں، لا کا مطلب نہیں، لم نہیں، ڈڈ ناٹ، لن ہرگز نہیں، ول ناٹ، اور ماں کے 2 اور معنی ہیں جو ہم کیا پہلے پڑھ چکے ہیں، جو بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الہن، اس کی جمع ہے آلہتن، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کافی جگہوں پہ ایکسیپشنز آ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اپنے ذہن کی ایک کھڑکی ہمیں ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے۔ ابھی آپ نے ریویژن میں پڑھا مؤنث میں، تو ہم نے کہا تھا اینڈ میں گول تا کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، یہ الہن کی جمع ہے آلہتن، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے اس کی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کبھی اس میں MCQs میں سوال میں ڈال دے تو یہ مؤنث نہیں ہے، یہ جمع ہے کس کی، الہن، اور الہن کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ اللہ سوائے، اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہم سب ایک بات صحیح ہے اور کہیں ٹرپ پہ جانا ہے کہ جی سب جا سکتے ہیں اللہ کے سیٹیں نہ کم پڑ جائیں، ہے نا، سوائے اس کے، تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے سوائے، اللہ کا مطلب ہے اللہ کے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب ہم نے مطالعہ کر لیا، تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس ماڈل کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم ذرا اس کی اسباب دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اشہدو کا ہم نے کیا مطلب کیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا مطلب میں نے کیا بتایا، بولیں کہ ٹھیک ہے، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب کوئی معبود، اللہ سوائے اللہ کے۔ اب الہ کا مطلب ہے معبود، اب ہم نے یہ سمجھا معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی بہت آپ سے پوچھا جاتا ہے سوال۔ اس کے بڑے ہی امپورٹنٹ معنی ہیں جو ہم نے یاد رکھنے ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی اکثر لوگوں کو۔ اس کا مطلب ہے معبود یا الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت، جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جس کا شکر کیا جائے۔
تو کسی اور کو کی ہم عبادت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی کسی اور کو ہم سجدہ کرتے ہیں سوائے اللہ کے، کیونکہ وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ اور جو مدد بھی ہم نے مانگنی ہے وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور توکل بھی ہم کس پہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے شروع میں جب سورۃ فاتحہ سے شروع کیا تھا تو الحمدللہ ہم نے کہا، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو معبود ہے، الہ وہ ہے جس کی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اردو میں بھی الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں الہا اور الہون اور جمع اس کی آلہتن۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں یا آپ کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میری باتیں اور میرا عمل کہیں بھی ہو، وہ گھر میں ہو یا ہم باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، آفس میں ہیں، بازار میں ہیں، تو ہمارے طرز عمل سے اور ہم سے دیکھ کے یہ بتانا، پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری باتیں اور ہمارا عمل یہ بتانا، اس سے پتہ یہ چلنا چاہیے لوگوں کے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے سب سے محبت کرتا ہوں، اور اسی کو ہم اللہ کو ہی خالق، اللہ کو ہی مالک اور رب مانتے ہیں، اور ساری کائنات کا حاکم بھی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہم کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے طرز عمل سے اور ہمارے پیرنٹ سے، ہر چیز سے ہم یہ ظاہر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واقعی ہم شہادت دے رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون پہ ہمیں چلتا ہوا دیکھیں لوگ، اسی پہ، نہ کہ ہم اپنی مرضی پہ اور نہ کہ اپنی خواہشات پہ چلیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اگر ہم ان کے مطابق چلیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں، یہ نہیں کہ کہیں گئے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے تو آپ ایسے ہو گئے، گھر میں آئے تو گھر والوں سے آپ کے ساتھ نہ بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، تو بالکل ہی کہ جی اب ہمیں وہاں تو لوگ دیکھ رہے تھے، نہیں دیکھ رہا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ہم نے ہر پہلو میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قانون پہ چلنا ہے، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پہ ہم نے نہیں چلنا، نہ ادھر ادھر لوگوں کی باتوں کو اور لوگوں کے عمل کو دیکھ کے ہم نے وہ عمل کرنا شروع کر دینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، ہمیں مسلمانوں کو دعوت دینی ہے دوسروں کو، اور ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو دیکھیں ہر اذان میں، ہر اقامت میں، اقامت ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور ہر تشہد میں جو اتحیاتو ہم پڑھتے ہیں، ہم کو یہ یاد دلایا جاتا ہے اشہدو کی بات کی گواہی ہم دیتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بار بار یاد دہانے کے باوجود جو ہے نا، ہم اس بات سے بہت کو بھول جاتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کے، اتنی بار ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار یہ یاد کراتا ہے، تو ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ 15 سیکنڈز آپ کے علیم، اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو اتنا اونچی پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان میں آواز ہے، یہاں بھی چاہیں تو اونچا پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم، یہ تو آپ کو اب تک یاد ہو گیا نا پاکٹ بک، امید ہے کہ اب آپ کر رہے ہوں گے۔ اب اشہدو، یہ سب باقی وہی ہے، یہاں پہ کیا اشہدو ہم نے پڑھا، اس کا تو اب سب کو پتا کیا مطلب ہے اشہدو کا، انمیوٹ کر کے بولیے۔ میں گواہی دیتا میں ہوں یا گواہی دیتی گواہی ہوں۔ دیتی ہوں، دونوں مطلب اس کے آ جاتے ہیں۔ وہاں ان تھا، یہاں انا ہے،
لیکن اس کا مطلب بھی کہ ہے، اس کے اور مطلب ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی آپ نے ان اور انا دونوں کا مطلب ہم نے کہ ہی یاد کرنا ہے. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اب ہم یہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. تو انا کا مطلب بھی کہ ہے، اشہدو کا ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. تو انا کا بھی کہ، انا بھی 359 ٹائمز 359 بار آیا، اور انا تھا وہ تقریباً 500 بار سے زیادہ آیا تھا. تو یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہے کہ آپ نے ان اور انا، ادھر یہاں زبر ہے، اس میں ساتھ یہاں تشدید شد ہے، اس میں شد نہیں ہے، اس میں جزم ہے. ٹھیک ہے، سکون یا جزم ہے، اس میں شد اور زبر ہے. ان انا، انا محمد، انا بھی ہوگا یا ان ہوگا، دونوں کے ایک ہی مطلب ہے. یہ ہم نے یاد رکھنی ہے بات. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اشہد اللہ، اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے، اس میں تو ویسے سکون ہے. علیحدہ سے پڑھیں گے تو ان ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ 571 ٹائمز، اور اس کا مطلب ہے کہ. اور اشہد ان محمد، تو انا کا بھی مطلب کہ ہے. دونوں آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تقریباً دونوں الفاظ 800 بار، 900 بار، بلکہ 900 بار آئے ہیں دونوں الفاظ. تو وہی میں کہی تھی آج کے تو بہت بونس ٹریٹس ہیں اس کلاس میں. اتنے آپ لفظ سیکھیں گے جو کتنی کتنی بار دیکھیں، تقریباً 900 سے بھی زیادہ ہی بن جاتے ہیں الفاظ، ہے نا. ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. ان اور انا کا کیا مطلب ہے، بولیں ان میوٹ کر کے. کہ اب دو اور لفظ بھی آپ کو ہم بتائیں گے جو اس سے ملتے جلتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح ہم حمزہ اور نون ہے، لیکن ان میں اعراب کا فرق ہے اور ان کے مطلب میں کیا فرق ہے. ان دونوں کا تو ایک ہی مطلب ہے. ان، کوئی فریز، کوئی بات آپ کو جس کے شروع میں ان آتا ہو، بڑی ہم کامنلی استعمال کرتے ہیں. ان، انشاءاللہ. ویری گڈ، شاباش. انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اس کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں بھی کہا تھا فریزز سے یاد کرتے ہیں تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے. تھینک یو سسٹر. یہ دیکھیں ان کا مطلب ہے اگر. انشاءاللہ 691 ٹائمز، یعنی کوئی وہ 900 سے اوپر وہ تھے تو یہ 700 900 1600 تین الفاظ آپ نے کے سیکھے، 1600 ٹائمز یہ آ رہے ہیں. انشاءاللہ اب ہمیشہ آپ کو یاد ہے گا، ان کا مطلب ہے اگر. اب یہ اس میں زیر ہے. ٹھیک ہے، ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب بھی کہ. شاباش. ایک لفظ آتا ہے انا، اب اس میں کیا فرق ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، انا میں زبر تھی. انا، ان اور انا، بے شک. ہم کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ اب یہ بھی 4 الفاظ ہو گئے. اب اس کا بھی ایک اسکرین شاٹ لیں گے آپ، اور وہ 2 دن اس کو لگائیں، 2 دن اس کو لگا لیں، کیونکہ یہ الفاظ بھی 3155 بار آئے ہیں سارے 4. اور ہم کیسے یاد رکھیں گے ان اور انا کو؟ وہی ہم نے اذان والے فریزز سے یاد رکھنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، انا اشہد ان محمد رسول اللہ. اور انشاءاللہ سے یاد رکھا. اور انا کیسے ہم نے یاد رکھا، ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ایک اسکرین شاٹ اس کی لے کے 2 دن اس کو لگائیں، 2 دن اس کو لگائیں، اور 2 دن ایک اور اگلا بھی بتاتے. تو یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر قرآن پاک کھول کے بھی آپ نے دیکھنا بھی ہے، اس کو انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کریں کہ کتنی دفعہ آپ کو دیکھیے کتنی دفعہ آئے ہیں. 600 پیجز ہیں، اس سے آپ ذرا ڈیوائڈ کریں کہ کتنی کتنی بار ایک ایک صفحے میں یہ جو الفاظ ہیں آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا کیا مطلب ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. ٹھیک ہے، تو اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اب اس میں بھی ہماری باتیں، ہمارا جو عمل
وہ اس سے یہ گواہی ملے، وہ یہ ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں. یعنی کہ اس میں ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ ہم اللہ سے بھی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے حد محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ہم ان پہ ہم عمل کر لیتے ہیں. ہم ڈیٹیلز ہم آگے پڑھتے ہیں ابھی. تو رسول کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. رسول کا سب اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے اور پلس جن پہ رسالت ہوتی ہے، یعنی کتاب نازل ہوئی ہے. تو اس کی جمع رسول ہے. رسول وہ جو ہم نے جمع سالم پڑھی تھی وہ ایک علیحدہ اور بھی قسموں کی جمع بنتی ہے، یہ ڈیفرنٹ جمع ہے، یہ ہم بعد میں اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے. رسول 332 بار یہ دونوں لفظ آئے ہیں قرآن پاک میں، تو یہ بھی ہم نے انشاءاللہ یاد رکھنے ہیں. اب اس کو اس ماڈل کے مطابق زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میری باتیں اور میرا عمل گھر میں ہو، باہر ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان پہ کو ہم بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر چوں چرا کے ہم اس کو مانتے ہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہمیں حق اور باطل کی ہم اس کو کسوٹی مانتے ہیں. ہماری باتیں اور ہمارے عمل سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہونی چاہیے، صرف ہم زبان سے کہنے سے نہیں گواہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں یا مانتی ہوں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہیں ہمیں کہ کوئی ہمیں قائل کرے تو پھر ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جو ان کی سنت ہے، وہی ہم کہیں گے کہ وہی مجھے بھی پسند ہے. تو یہ ہمارے عمل اور ہماری باتوں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے، پھر ہی ہم یہ کہیں گے کہ ہم گواہی میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں. اور سوچیں کہ کتنی بار ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں آئندہ سے یہ کبھی بھی نہیں بھولنا، ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو کرنا ہے. یعنی اطاعت کے لیے کسی دوسری دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جی پڑھ لیجئے اس کو، علم ایک دوسرے کو بتائیے. اس کے بعد آتا ہے حیا علی الصلاۃ. حیا کا مطلب آؤ، آؤ. علا کا مطلب ہے طرف یا پر. الصلاۃ، الصلاۃ کیا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. نماز. نماز. کیا ہے حروف؟ اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ال لگا ہوا، اس کا مطلب ہے یہ. ناؤن ہے. اور اگر آپ یہ گول تا بھی لگی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث بھی. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے نا. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں، اور یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آگے گول تا آ رہی ہے. ابھی آپ کو سسٹر ریوائز کرا رہی تھی نا سسٹر عذرا، کہ گول تا لگاتی ہیں تو مؤنث بن جاتی ہے جنرلی. پھر حیا علی آؤ طرف. حیا علی الفلاح. فلاح کے لفظ ہم ویسے بھی کہتے ہیں فلاح و بہبود کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں فلاح کا مطلب ہے کامیابی. آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کی. حیا علی آؤ نماز پر. علا کا ایکچوئل مطلب پر آتا ہے، طرف بھی دونوں طرف میں آتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی جو معنی بنتے ہیں یہ حرف ہیں. یہ آج ہم پڑھنے شروع کریں گے حروف جاری انشاءاللہ. تو نماز پر. تو صلاۃ بالکل سسٹر نے ٹھیک ہمیں بتایا، اس کا مطلب ہے نماز. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے صلاۃ اگر لکھا تو یہ اسم ہے اور یہ مؤنث ہے.
پھر دیکھیں اس کی، اب یہاں دیکھیں، ابھی آپ نے پڑھا آج ہی، اب اس کی اپلیکیشن آ گئی، الف تا لگایا تو جمع بن گئی، مونس جمع. مونس کی جمع بن گئی، مونس جمع، صلوات کی جمع صلوات، اس لیے صلاة. کہ الف تا لگا دیا ہم نے گولتا ہٹا کے، ٹھیک ہے. دیکھیں جب جو ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں اس پہ تنوین آتی ہے ویسے، لیکن یہ ملانے کے لیے بعض دفعہ نیچے پھر اکٹھا پڑھنے کے لیے زیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن چونکہ ال لگا ہوا تو اب تنوین تو نہیں آنی تھی نا، پیش جی. آتی تو زیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن یہ ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے اسم ہی ہے، اور یہ 83 بار یہ الفاظ آئے ہیں، اور ہم سب فیملیئر ہیں صلوات سے، صلوات سے، نماز. تو آؤ طرف نماز کے، دوبارہ پھر کہا کہ آؤ نماز پر، کس کی طرف؟ فلاح، کامیابی کی طرف. اس سے آخرت کی بھی بھلائی میں بھلائی ہے، کامیابی ہے، اور دنیا میں بھی بھلائی ہے، دونوں جہانوں میں اس کے ساتھ نماز سے بھلائی ہے. اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا آؤ طرف نماز کے. یہ نہیں کہ اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لیں، بلکہ نہ کہ اپنے گھر میں پڑھ لیں، بلکہ نماز کی طرف آؤ. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ مسجد کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، ہمارے سارے بھائی بیٹے جاتے ہیں کہ جب بھی اذان ہے اس کے بعد اس میں یہی بلاوا آ رہا ہے کہ مسجد میں آئیے، گویا کہ نماز کو قائم کرو. ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو آتا ہے. تو اگر نماز کو آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا. اس کے علاوہ ہم سب کو پتا ہے کہ دل اور دماغ کو بھی بہت فائدے ہیں نماز کے. نماز جو ہے وہ کامل ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ ہمیں سکون ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سکون ملے گا. اور اگر ہم نماز پہ غور کریں گے تو ہدایت میں، ایمان میں، ہماری عقل و حکمت میں اس سے ہمیں بہت اضافہ ہوگا. اور اگر ہم آخرت پہ غور کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دل اور دماغ کو پھر دنیاوی فکروں سے بالکل آزادی مل جاتی ہے. جسمانی بھی بہت سارے فائدے ہیں، وہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں. وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ سب ابھی تو ریسرچ کر کر کے وہ کہتے ہیں جی اس پوزیشن میں کہ یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں. ابھی جب کرونا ہوا تھا تو انہوں نے کہا دیجیے تو جو وضو کرتے ہیں ان میں کرونا کے بڑے کم امکان ہے، کیونکہ جتنی وہ کہتے ہیں ایسے ایسے ہاتھ دھوئیں. ہم تو ویسے ہی الحمدللہ مسلمان 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ہم آلریڈی اس طرح سے کر رہے ہوتے صفائیاں، جس طرح کے آپ سب کو پتہ بتاتے تھے جی اتنی بار ہاتھ دھوئیں تو اس طرح یہ کریں. تو اس کے یہ جسمانی فوائد ہیں، اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، تو اس سے جو ہے انسان صاف ستھرا رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے. وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، مثلا صحیح وقت پہ سوئیں گے کہ جی صبح ہم نے نماز کے لیے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا. کو بازار جانے آپ کہنا اچھا اب ہم جلدی اس نے بھائی نماز پڑھ کے چلے جائیں تاکہ اگلی نماز تک ہم یہاں پہ آ جائیں واپس ایسی جگہ کہ وہاں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دھیان ہمیں رکھنا چاہیے، اس طرح اپنے کاموں کا پلان بنانا چاہیے کہ ہماری جو نماز ہے وہ اس وقت میں نہ آئے، یا ایسی جگہ ہو کہ ہم جا کے پڑھ لیں. موٹر وے ہم جا رہے ہوتے تو الحمدللہ جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیڈیز کے لیے بھی علیحدہ اور جینٹس کے لیے، تو وہاں ہمیشہ اتر کے تو آپ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو کاموں کا، چیزوں کا پلان جو ہے وہ نماز کے مطابق ہم بنائیں گے. جب کہ اگر نماز ہم ریگولرلی پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں وقت کی پابندی کی عادت بن جاتی ہے. پھر اجتماعی فائدے، سر نماز کے لیے جا رہے ہیں ایک محلے میں تو باقی آپ کے پڑوسی جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے، ان سے روزانہ کیا دن میں کئی بار ملاقات ہو سکتی ہے، خوشی غمی کی خبریں ملتی رہتی ہیں، اور بوقت ضرورت ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کبھی کوئی بڑا ریگولر نمازی اور وہ ایک دفعہ نہیں آتا ہے 1-2 دن، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جا کے اس کا پتہ کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ بیمار تو نہیں ہے، کسی پریشانی میں تو نہیں ہے. اس سے کیا آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ بہتر بنتا ہے.
دیکھیں اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا مذہب ہے، اپنے لیے صرف نہیں، آپ سب لوگوں کے لیے جو ہے ان کا دھیان کرتے ہیں. اور سب سے جو اہم امپورٹنٹ فائدہ ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی، جو کہتے ہیں کامیابی کی طرف آؤ. تو الحمدللہ دیکھیں نماز کے کتنے زیادہ ہمارے لیے فوائد ہیں. تو یہ دیکھیں یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان اگر اب نماز کو نہیں آتا اور یہ سمجھے کہ ہاں ہاں میں یہ چلا جاؤں گا تو میں تو یہ جیسے دکاندار ہے، نہیں میرا تو یہ بزنس کا وقت ہے، تو لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اسی وقت وقفہ کر لیتے ہیں اور جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یہ سوچے کہ نہیں نہیں میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میرا بزنس کا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ تو پھر وہی بات ہے، اس کو کیا کامیابی اور فلاح ملنی ہے. جیسے فرض کیا اسلام آباد سے کسی نے لاہور آنا ہے تو اسلام آباد لاہور کی بجائے وہ الٹے رخ پشاور کی طرف چل پڑے، تو وہ کیا اپنے کام میں اس میں کامیابی حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہ تو پہنچے گا نہیں، وہ تو الٹی سمت میں جا رہا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ہم نے اگر نماز پڑھ لی تو ہمارا وقت ضائع ہوگا یا یہ نہیں ملے گا. نہیں، یہ آپ کی فلاح اور کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے، کیونکہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمارے دنیا میں بھی فائدے رکھے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی. جی 15 سیکنڈز آپ کے، اس کو تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. علیم اکتبو، لکھیے. ٹھیک ہے، ہر دفعہ آپ چیزیں کچھ لکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی ایک میموری بنتی. پھر آخر میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا یہ اعلان سن کے اور یہ دعوت سن کے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوچیں اگر ہمیں کوئی بلاتا ہے، کوئی بڑا ملک کا عہدے دار ہو، فرض کیا کوئی وزیر ہے، منسٹر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ اگر آپ کو بلا لیتا ہے، وزیر اعظم بلا لیتا ہے، آپ کیسی تیاری سے سارے کام چھوڑ کے کیسے بھاگ جائیں گے؟ جی مجھے تو ادھر سے بلاوا آیا ہے. تو سوچیں وہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، جس نے جو ہمارا رب ہے، جس نے یہ سب کائنات بنائی ہے ہمارے لیے، ہر ذرے ذرے سی ہمارے ایک ایک خلیے کو پال رہا ہے، کر رہا ہے، اس کے بلاوے پہ ہم نہ جائیں. سوچیں. تو اس لیے جو کامیابی ہے وہ اسی میں ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے. پھر آخر میں لا الہ الا اللہ، یعنی آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی. گویا یہاں اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اگر نہ بھی مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے نہ آنے سے اس کی بڑائی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ ہم اپنا جو نہیں جائے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. اور جو اس پکار پہ لبیک کہتے ہیں، جو اس اعلان پہ، اس بلاوے پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ اس سے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ فلاح پا جاتے ہیں. تو آخر میں پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں ایک دن ہم سب نے چلے جانے، اور کب چلے جائیں ہمیں نہیں پتا، کب کس کا وہاں سے بھی بلاوا آ جائے. تو ابو داؤد سے روایت ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قریب المرگ شخص ہو تو اس کو ہمیشہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین ہمیں کرنی چاہیے. مسلم کی روایت ہے. اب یہ کوئکلی ایک سچی کہانی ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے کہا میں نے اپنی سروس کے دوران 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. کیونکہ جو ذکر آپ زندگی میں کرتے رہتے ہیں، آپ کی زبان پہ تو موت کے قریب بھی وہ ذکر پھر زبان سے جاری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کیا کبھی تو وہ پھر نہیں جاری ہوتا. اسی طرح کہتے ہیں ایک لڑکی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو بھی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی. پھر کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ زندگی میں گانے ہی گاتی تھی، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، اور جس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو وہ پھر
جنت میں داخل ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دن میں چند بار 10 بار پڑھ لیں, 20 بار پڑھ لیں, 100 تسبیح پوری ایک پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے, لیکن نہیں تو کچھ بار پڑھ لیں. یہ ضرور روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے لا الہ الا, کیونکہ جو چیزیں ہماری زبان پہ جاری رہیں گی وہی اینڈ میں ہمارے اس وقت بھی انشاءاللہ زبان پہ جاری ہوں گی. اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں, کوئی ضروری سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے, پھر ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. میرا ایک کوشچن ہے, جی 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 پوچھئے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے جب یہ پڑھا تھا الہ پڑھا تھا تو آپ جی نے الہ کی جمع بھی بتائی تھی, جی آلہتن, آلیہاتن. تو جب الہ کا مطلب ہے کہ معبود. معبود, جس کی عبادت کی جائے, جی جی تو جب ہے عبادت کے قابل صرف ہے ہی اللہ جی, تعالیٰ کی ذات, ہمارا تو تو ہمیں معبود ایک ہی جمع. ہے نا, لیکن لوگوں نے تو زیادہ معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے, ٹھیک لوگوں نے ٹھیک ٹھیک. بنائے ہوتے ہیں. ہمارا معبود ایک ہی اللہ, وہ تو یکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنی اس ذات کے میں لیے ہم نے یکتا ہے. جمع جی میں. ہاں وہ جمع, لیکن ٹھیک اس کی یہ استعمال آتی ہے جمع میں, اس لیے بتایا. اور پھر ہم نے اس لیے بھی ٹھیک ہے. بتایا کہ یہ ہمیں یاد رکھے, کوئی ہم اس کو مؤنث نہیں سمجھے. ہمارے تو الحمدللہ یکتا ایک, وہ تو ذات میں یکتا ہے, واحد ہے, بے شک. لیکن دوسرے لوگوں نے تو اپنے معبود زیادہ بنائے ہوتے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. ابھی تک ہم اسم کی بات کر رہے تھے, اب انشاءاللہ تعالی ہم حروف کی بات کریں گے. آج گرامر یا قواعد میں ہم لفظ کی قسمیں دیکھیں گے کہ کتنی ہوتی ہیں, اور حروف جر کی بات کریں گے. تو گرامر ہم کیسے پڑھتے ہیں, یہ پلیز مائک بند کر لیں, مائک بند کر لیں تھوڑی دیر. ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی, جس کا کیا مطلب ہے, ٹوٹل ٹوٹل فزیکل فزیکل انٹریکشن. انٹریکشن. شاباش. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے تمام جو ہے سینسز اور تمام ہمارے اعضاء جو ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ ایک اسپیشل میتھڈ ہے, لیٹسٹ ریسرچ, جو ہیں تھیوریز کے ہم کیسے لرن کر سکتے ہیں تیزی سے, یہ اس کے مطابق ہے. تو سب لوگ ایک گہری سانس لیجئے, بالکل ریلیکس کریں اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے, دیکھیے, دیکھیے, سوچئے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, بتائیے, اور سب مل کر کیجئے. دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. مل کے ضرور کرنا ہے. اپنا پلیز ساتھی بنائیں, گھر میں کسی کو بنا سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں, واٹس ایپ میں گروپ میں سے کسی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, آپس میں ڈسکس کر کے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پچھلی کوئکلی ریویژن ہے. تو میں سوال کرتی ہوں, اس کے کوئی بھی انمیوٹ کر کے جواب دے. من ہوا, من ہم مسلمون. شاباش. اوکے, الفاظ یا کلمے کی جو جرنلی اس کے 3 قسمیں ہیں. عربی میں اسم, فعل, حرف. اردو میں بھی ہم اس طرح پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. عربی میں ہم کہتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ کسی کا نام, کسی شخص کا نام, کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام, یا صفت بھی ڈائریکٹ اسم کی تعریف میں آ جاتا ہے. اردو میں اسم صفت علیحدہ سے آتا ہے. ایک بات. سیکنڈلی, صفت کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی خوبی ہی ہو. اگر کوئی برائی بھی ہوگی وہ بھی صفت ہوگی, مطلب اس کی کوئی جو خصوصیت ہے کسی کی, وہ صفت کہلاتی ہے اور وہ اسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہم اسم کی نشانیاں بتائیے, کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں, کون بتائے گا, انمیوٹ کر کے کوئی بھی بتا دے. ال اور تنوین لگتا ہے. کیا ال اور تنوین, اور جمع ہوگی تو کیا ہوگا, باؤنون, یانون اور الفتا. تو الفتا ہو سکتا ہے. شاباش, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے, ہمیں پہلے بھی آپ کو ماشاءاللہ آتا ہے. دیکھیں کتنی تیزی سے آپ کو کتنی چیزوں کا پتہ چل گیا. آج ہمارا 5واں لیسن ہے الحمدللہ. اس کے بعد ایسے تو فعل.
فعل وہ کلمہ جس سے کام کے کرنے، ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور کیا چیز ہوتی ہے، اور اس میں زمانہ پایا جائے، زمانہ پایا جائے. جیسے مثال ہے فاتحہ، اس نے کھولا، یعنی یہ ماضی ہے. یعملون، وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں دو جنرلی جو ہیں زمانے کے حساب سے دو بنتے ہیں. ایک ماضی بنتا ہے، دوسرا مضارع بنتا ہے. اور مضارع میں جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. ابھی ہم آگے کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کرتا ہے یا کرے گا. ماضی میں ہم کہیں گے اس نے کیا. پھر ایک آپ کے بھی امر اور نہیں بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم ڈیٹیلز کی، اس میں آپ کسی بات کرنے کے لیے کہتے ہیں یا اس سے منع کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے حرف، جو کہ ہم نے آج پڑھنا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا. اس کے علاوہ عربی میں جو چیز اسم اور فعل ہم سیکھ لیں گے وہ نہیں ہے تو وہ سب حروف ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آج کچھ حروف کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز کیا ہے، وہ حروف کہلاتی ہے. اب یہ جو 3 حروف ہیں، لا یا لی، جس کا مطلب ہے لیے، آپ کو پتہ ہے نا کیسے پتہ چلا؟ بتائیں. فریز ہم پڑھ چکے ہیں. کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ لی ہم نے پڑھا ہوا ہے، لا بھی مل کے پڑھا ہوا. للہ، شاباش، اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے لیے. لہو بھی ہم نے پڑھا تھا، لہو نہیں، لہو ہم نے آج پڑھنا ہے، وہ آپ کو بھی نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے، تو لی ہم نے پڑھا ہوا ہے، لا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. من بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کہاں پر پڑھا تھا من؟ من کتابی من الشیطان من الرجیم. اعوذ باللہ من الرجیم الشیطان الرجیم. تعوذ میں ہم نے پڑھا تھا ان سے بارے میں. ان کا بھی ذکر ہوا ہے. کسی کو یاد ہے کہاں بات کی تھی ہم نے ان کی؟ جی ریاض بھائی، آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ؟ ان ابھی آج بھی ریویژن میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے. ان کسی چیز کے ساتھ جڑ کے آیا تھا، ان ہو، ہے نا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ عنہا ہے نا؟ اور رضی انہا اللہ حضرت عنہ. عائشہ کے ساتھ. تو ان کا مطلب ہے سے، اور اس کا مطلب بارے میں بھی آ جاتا ہے. وہ کانٹیکس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا. تو پہلے یہ آج ہم یہ 3 حروف جو ہیں ان کو پہلے کرتے ہیں، لا اور لی. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک لفظ اگر ہم صرف کہیں تو وہ ہم جب ریکال کرنے میں ہمیں یاد نہیں آتا. جب ہم فریز سے یاد کرتے ہیں، جیسے میں نے ان کا پوچھا تو سسٹر نے کہا جی ہاں انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح سے ابھی آپ نے سسٹر نے بتایا کہ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے پڑھا تھا، ہم نے الحمدللہ ہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ابھی انہو انہا ہم نے پڑھا. تو ایسے ہمیں یاد آ جاتا ہے. تو 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ ہم کس سے ان کو یاد رکھتے ہیں. ان بھی نیا نہیں ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور ان کو ہم نے یہ جو ضمائر تھے جو ہم نے کہا تھا، یہ جو ٹکڑے ہیں جو جڑ کر آتے ہیں، جن کو ضمائر متصلہ بھی کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کو جوڑ کے ٹیبلز بنائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے لیے ہے تو اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، اس مؤنث کے لیے. اب تو ہم نے ہاں بھی پڑھ لیا نا. تو یہ ہم اس طرح سے اب ان کے ساتھ جوڑ کے ٹیبلز بنائیں گے. تو دیکھیں یہ 3 ضمائر، یہ 7، اب 6 تھے نا تو ہاں بھی آ گیا تو 7 ہو گئے. ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. تو سوچیں آج کے میں آپ نے کتنے زیادہ الفاظ، لیسن 5 بڑا ہی جو ہے بونس والا ہے. تو یہ اب ہم ابھی اس کے ٹیبلز بنائیں گے. تو یہ سب کو ہمیں پتا ہے کہ الحمدللہ لیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم، اور یہ اتنی ٹائم ہے، 1361 بار آتا ہے ان ضمائر کے ساتھ جڑ کے، 7 ضمائر کے ساتھ جڑ کے. جی اب یہ اس کا ٹیبل ہے. یہ اب کون کروائے گا؟ چلیں اس کو میں ادھر، جی ہاں ہاتھ کھڑے کیجئے. کون کروائے گا اس کا ٹیبل ضمائر کے ساتھ؟ جی سعدیہ سسٹر کروائیے. لہو اس کے لیے، لہم اشارے دیکھتے ان جائیے. سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا میرے لیے، نہیں، ہمارے لیے. شاباش.
لہا اس اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی تھوڑا سا نیچا ہوتا ہے لیکن اوپر کر کے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو نظر آ جائے. تو اب میں نے دیکھیں لیفٹ ہینڈ سے کیا مونس کا اشارہ, لہا اس عورت کے لیے. تھینک یو سسٹر. جی اور بھی کوئی اس کو ریوائز کرا لے جلدی سے. جی اور کون کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں گے تو مجھے پتہ لہو چلے گا. جی کرتے جائیں, کروا دیں لہو کروا دیں اس کے کروا دیں. لیے، جی جی لہم ان سب کے لیے، شاباش. لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. تھینک یو سسٹر. جی اور ابھی آپ کس نے کروایا؟ کیا نام تھا جنہوں نے کروایا ابھی؟ رخشندہ. رخشندہ نے کرایا. جی فرزانہ ناظم آپ بھی کروائیے کوئکلی. لہو انمیوٹ کریں فرزانہ. جی لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. دیکھیے جب کوئی ایک ریوائز کرا رہا ہے خود وہ بھی اشارے کرے اور باقی سب جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اشارے کریں. میں اشارے ساتھ کرتی ہوں, اس کو دیکھ دیکھ کے آپ نے اشارے کرنے ہیں. اشارے کریں گے آپ کو بہت تیزی سے آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا ہم اب بول چال کر لیں تاکہ مزید سمجھ آ جائے. اب ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ اسم اشارہ ہے. یہ آگے ہم آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائیں گے. آ کا مطلب آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے. کیا آ ہاذا لہو, کیا یہ اس کے لیے ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ نام ہاذا. ہم ہاذا لہو، لہو, تو لہو اور ہم کا, ہو اور ہم کا جواب ویسے ہی آتا ہے. کا جواب یہ سے اور کم کا جواب نہ سے. ٹھیک ہے جی. اب دو لوگ یہ کروائیے. جی جویریہ امان آپ جو ہیں جواب دیں گی. عظمیٰ شاہد آپ سوال کریں. عظمیٰ شاہد سوال کیجئے, جویریہ جواب دیں گی. احاذا لہو، نعم ہاذا لہ، شاباش. احاذا لہم، نعم ہاذا لہ، جی آگے بھی احاذا کریں. لکا، نعم ہاذا لی، شاباش احاذا لکم، نعم ہاذا لنا. شاباش. باقی کھڑے رکھیں ہاتھ, بے شک جنہوں نے کروا لیا وہ نیچے کر لیں. تو اب جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی ہم نے ہم کے ساتھ واؤ کا ایڈیشن کر لیا, فا کا کر لیا, تو ہم اس کے ساتھ بھی واؤ کا بھی اضافہ کر لیں گے. تو ٹرانسلیشن میں اور اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. ریاض بھائی آپ یہ کرائیے ٹیبل. وَلَهُ انمیوٹ کریں ریاض بھائی, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. جی سعدیہ آپ سسٹر آپ کروا دیں, ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُم اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَهَا اس عورت کے لیے. اب ایک چیز اگر آپ نے غور کیا, یہ جب آگے یا آ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں آسانی کے لیے عربوں نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے لی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے لی بھی آ سکتا ہے نا. ہم نے کہا تھا لا لی, تو یہاں پہ لی آتا ہے, باقی سب کے ساتھ زبر کے ساتھ لا آتا ہے. مطلب اس کا وہی ہے, لیے ہی. جی اور کون اس کو کہے؟ جی نبیلہ ذرا آپ بھی کروائیے. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَهَا اور اس عورت کے لیے. شاباش. اب اسی طرح سے فا کے ساتھ ملا کے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. جی نئے لوگ کروائیں نا, اور لوگ. انیلا آپ کروائیں گی, انمیوٹ کرو. فَلَهُ ہن جی کون کروا رہا ہے؟ نام بتائیں پہلے اپنا. فاطمہ السلام جی علیکم. میں وعلیکم السلام. جی فاطمہ آپ کروائیے. شاباش کروائیے. فَلَهُ پس اس کے لیے، فَلَهُ پس ان سب کے لیے، فَلَكَ پس آپ کے لیے، فَلِي پس میرے لیے، فَلَكُمْ پس آپ سب کے لیے، شاباش. فَلَنَا
پس ہمارے لیے، فلاحا پس اس عورت کے عورت ہے، لیے۔ تو فا لگا تو پس لگ گیا، واو لگا تو اس کا مطلب اور اس میں ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی منیبا آپ بھی کروا دیں جلدی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فلاح پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلا کا پس آپ کے لیے، فالی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے، فلاحا پس اس عورت کے عورت لیے. کے لیے. شاباش. من ہم نے کہا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سیکھتے ہیں، اور 744 ٹائمز تک 750 بار، اتنی بار یہ جو ہے قرآن پاک میں آیا. اب اسی طرح سے اس کو بھی ان 7 ضمائر کے ساتھ جوڑ کے ہم کریں گے. جی جنہوں نے پہلے نہیں کرایا وہ کرائیں گے، نئے لوگ کرائیں. جی اسما شاکر آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، کروائیے. سامنے لکھا ہوا آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے، نہیں کر سکتے. جی عزیز اللہ بھائی آپ کروائیے، منہم کروائیے، انمیوٹ کریں بردر. جی نہیں ہو رہا. جی روما بابر بیٹا آپ کروا دیں. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. تو یہ تشدید کے ساتھ ہے، منی منا، بالکل میری بیٹی نے ٹھیک پڑھا ہے. ٹھیک ہے ایک اور بھی کوئی اس کروا لے. جی ارم عثمان آپ بھی کروا لیجیے. منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. ہاں اس عورت سے. شاباش. اب اگر فرض کریں کہ کسی نے اس نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہے، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آہذا منہو، یعنی یہ اس سے مجھے بھیجی ہے، اس سے ہے. تو اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں آہذا منہم، کیا ان سب نے بھیجی ہے. پھر اگر کا ہوگا تو ہم نے یہ سے جواب دینا ہے، کم ہے تو ہم نے نہ سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے یہ اسی پیٹرن پہ جیسے ہم نے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ہو کا جواب ہو سے دیتے ہیں، ہم کا ہم سے دیتے ہیں، کا یہ سی، اور کم کا نہ سے. جی اور نئے لوگوں کے ہاتھ باقیوں نے بہت دفعہ کرا لیے. اب جی عزیز اللہ بھائی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی فرا آپ انمیوٹ کیجئے، میں سوال کرتی ہوں آپ جواب دیں. نہیں ہو رہا انمیوٹ. کوئی نئے لوگوں میں سے کریں، کوشش کریں، کچھ نہیں ہوتا، سامنے لکھا ہوا ہے. جی شاباش. جی منزہ اکبر اور ساتھ منیبہ آپ سوال کیجیے اور منزہ جواب دیں گے. جی منیبہ. جی ضرور. هذا منه. نعم حاذا منہ. شاباش. هذا منهم. نعم حاذا منہ. جی آگے هذا منك. نعم حاذا منی. منی. شاباش. هذا منكم. نعم حاذا منا. منا. شاباش. یہ پھر وہی ہے، ہم یہ آلریڈی کر چکے ہیں. کوئکلی جی ارم عثمان آپ جواب دیں گی. سعدیہ روحیل آپ ان سے سوال پوچھیں. أهذا منه؟ نعم هذا منه. أهذا منهم؟ نعم هذا منهم. أهذا منك؟ نعم هذا مني. أهذا منكم؟ نعم هذا منا. شاباش. اب ہم اسی طرح سے اس کو واو لگا کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ کون کرائے گا؟ جی ارم عثمان آپ کروا دیجئے. فَمِنْهُ ومنہ سے اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سب اور آپ سے، آپ سے. ومنی شاباش. ایک اور انگلی ہے. ٹھیک ہے شاباش. ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومنہا اور اس عورت اس سے. عورت سے. شاباش. اور ہم نے بات کی تھی ان سے، رضی اللہ عنہ آپ نے بلکہ مجھے بتایا تھا. تو یہ بھی 416 بار جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے.
اب ہم اسی طرح سے اس کو ان 7 ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے. تو یہ ٹیبل اب کون کرائے گا؟ اور کوئی نئے لوگوں میں سے پلیز. اسما شاکر آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ اسما شاکر، انیلا، کوئی کر سکتا ہے آپ میں سے؟ جی ہنا اسلم آپ کرائیے. انہو انہو، اس سے، شاباش. انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انی، انی مجھ سے، تشدید ہے، انی، شاباش. انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس اس عورت سے. عورت سے. ویری گڈ، بہت اچھا ہو گیا. جی فرح آپ بھی کروا لیجیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے. شاباش، بہت اچھا ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ تینوں کا اکٹھا بڑا ایک ٹیبل بن گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو کون کروائے گا؟ اب سب کے ہاتھ دیر سے کھڑے ہیں. جی فرزانہ ناظم کروائیے. لہو والا کروا دیں. 3 لوگوں سے کروا لیتے. پہلے فرزانہ کرائیں، پھر منیبہ کرائیں گی، پھر فرح کرائیں گے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، شاباش. لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. پلیز سب اشارے کریں ان کے ساتھ ساتھ. جی منہو میں نے کس سے کہا تھا؟ منہو، منیبہ آپ. جی آپ کروائیے. منہو، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس اس عورت سے. عورت سے. شاباش. جی انہو کس نے کرانا ہے؟ کرائیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. تو یہ 7 جو ہیں یہ 3 حروف جر 7 ضمائر متصلہ کے ساتھ جڑ کر قرآن پاک میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. تو دیکھیں کہ آپ نے آج کتنا کچھ سیکھ لیا. ٹھیک ہے فرح آپ بھی کوئکلی کر لیں، ٹائم کیونکہ ہو گیا. یہ کروا دو، لہو والا کروا دیں فرح آپ. لہو اس کے اس لیے، لہو شام. کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. جی فرزانہ نے تو کروا لی. جی ارم عثمان آپ منہو کروائیے. ان کا بان میوٹ نہیں ہو رہا. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا شاباش. آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. ویری. جی انہو کا کون کروائے گا؟ جی اسما شاکر آپ کروائیے. انہو. جی اسما کروائیے. آپ نے انمیوٹ کر لیا. کنیکٹ نہیں ہو رہا. جی ریاض بھائی آپ کرائیں گے. انہو کروائیے. جی سعدیہ آپ کروا دیں. انہو. سعدیہ روحیل سسٹر کروائیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے زیادہ قرآن پاک میں آنے والے کتنے زیادہ الفاظ آج جو ہیں یہ سیکھ لیے. لی کو یاد رکھیں گے، مطلب ہے لیے الحمدللہ ہی سے. من کا مطلب ہے سے اعوذ باللہ من الشیطان سے یاد رکھتے ہیں. ان رضی اللہ عنہ اس کا مطلب سے اور بارے میں بھی ہوتا ہے. وہ کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب غور سے دیکھیے کہ اس کا کدھر اشارہ کریں گے. پھر میں اشارہ کروں گی تو آپ نے میچ کرنا ہے. لہم کا اشارہ کدھر کریں گے؟ آپ لوگوں نے کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے صحیح کیا تھا اور میں صحیح کر رہی ہوں. لہم جی آپ لوگوں نے بھی ایسے کیا. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا منا.
منا ہم سب سے، جی کیسے کریں گے؟ اپنی طرف چار انگلیوں سے، چار، شاباش. انکم، سامنے چار سامنے چار سامنے انگلیوں سے، چار، شاباش. تو اب آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے. اب کوئکلی ہم نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیے. وہی فارمولا یعنی وہی دعا ہمیں بھی ملی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. ربی زدنی علما. روز میں کہتی ہوں نا دعا کریں، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. ٹھیک ہے، یہ بتا آگے ہم پڑھیں گے کہ زد کیسے آیا، نی جی کی جگہ آ جاتا ہے. رب کا مطلب آپ کو پتہ ہے علم. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیے. روزانہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. الحمدللہ یہ سرخ گلاب آپ سب کے لیے، کیونکہ آج اس سبق کے اختتام پر آپ نے 57 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن پاک میں 19,441 بار آئے ہیں. امیجن کریں ہم نے 41,000 کا ٹارگٹ ہے، 5واں لیسن ختم ہوا ہے اور آپ 20 کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو ایک بار پھر سب مل کر کہیے انمیوٹ کر کے الحمدللہ. الحمدللہ. تو دیکھیں ہم 19,000 سے اوپر چلے گئے الحمدللہ، اور 41,000 تک ہمیں جانا ہے. تو کتنی تیزی سے اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت شوق سے، محبت سے اور محنت سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیے رکھے. امید ہے آپ ساتھ ہوم ورک ضرور کر رہے ہوں گے. قرآن پاک سے کم از کم 5 منٹ پڑھیے، اور 5 منٹ جو آپ نے یاد کیا اس کو ڈیوائز کریں. کتاب سے پڑھیں، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیں، ویڈیو سنیے، آڈیو دیکھیے، ساتھی سے کورس کی باتیں کریے. اور نماز میں مختلف صورتیں ہم اب آگے انشاءاللہ دوسری صورتیں بھی پڑھیں گے، ان کی تلاوت کریں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما پڑھتے رہیے. اے اللہ قرآن کی کلاس میں مجھے سیکھنے میں ہم سب کی مدد کریں. اپنے لیے دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے. قرآن ساتھی ہیں نا ہم سب، ٹھیک ہے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. کلاس میں ہمیشہ یہ سوچ کے کہ میں نے انشاءاللہ آگے پڑھانا ہے، ٹیچر موڈ میں بیٹھیں. جب کسی ون ختم ہوگا تو انشاءاللہ ٹریننگ بھی ملے گی، پھر میری جگہ آپ پڑھا رہے ہوں گے، اور کتنا خوشی کا دن ہوگا میرے لیے اور آپ کے لیے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.